نعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و ثنا مالک کائنات کے لیے، بے شمار درود و سلام رسول اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حمد و صلوات کے بعد اللہ رب کائنات نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کہ آپ مکے میں تھے ایک بہت بڑی نشانی دکھائی. اس کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے. دو حصے ہیں اس عظیم نشانی کے. ایک حصہ ہے مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک، اور دوسرا ہے بیت المقدس یا مسجد اقصیٰ سے آسمانوں تک. پہلے حصے کو اسراء کہا جاتا ہے، دوسرے حصے کو معراج کہا جاتا ہے. اس رجب کے مہینے میں ہی اکثر رائے یہی ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. قریش جو اس وقت سخت مخالفت کر رہے تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ عظیم بات سنائی تو وہ منکر ہوئے اور بڑے خوش ہوئے کہ اب مسلمانوں کو اس کے دین سے ہٹانا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. کیونکہ ایک انسان جو اسی علاقے کا ہے، انہی میں نشو و نما جس نے پائی ہے، وہ کیسے ایک رات کے ایک حصے میں وہ مکے سے چلے اور بیت المقدس تک پہنچ جائے اور پھر وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کر آئے. یہ عقل نہیں مانتی اور یہ کسی بھی طریقے سے قابل تسلیم بات نہیں ہے. اس لیے اب مسلمانوں کو اس مذہب سے ہٹانا ہمارے لیے آسان ہو گیا ہے. یہی جذبہ لے کے وہ لوگ سیدنا ابوبکر صدیق کے پاس آئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ان کے سامنے کیا تھا، پہلے اس کو ہم ملحوظ رکھیں. قرآن پاک نے اس سورہ مبارکہ کی ابتدا میں ارشاد فرمایا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. سبحان کا لفظ اللہ کی تنزیہ کے لیے ہوتا ہے، اور اس موقع پہ عرب لوگ بولتے ہیں جو اہم ترین بات کہی جائے. پاک ہے وہ ذات، منزہ ہے وہ ذات، عیب سے اور نقائص سے کسی بھی انداز کی کمی کی صفت اس میں نہیں ہے. کوئی بھی عیب اس ذات عالی میں نہیں ہے جس نے زمینی سیر کرائی اپنے بندے کو. اسراء کا معنی عربی زبان میں زمینی سیر ہوتا ہے. اڑنا اس کے لیے الگ لفظ بولا جاتا ہے.
وہ طیران کہلاتا ہے۔ اور اسراء کا لفظ جو ہے زمین کے اوپر چلنا، اسے عربی میں اسراء کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ نے اسراء کرایا اپنے بندے کو، عبد ہی، اشارہ فرمایا کہ ان عظمتوں کے حاصل کر لینے کے باوجود بھی وہ الوہی صفات کے مالک نہیں بن گئے، بلکہ کائنات کے مالک اللہ کے عبد ہی رہیں گے، اور عبودیت میں جس کا جتنا زیادہ مقام ہوگا وہ اتنا ہی شرف اور فضل میں اعلیٰ بنے گا۔ یہ اس لفظ میں اس بات کا اشارہ موجود ہے کہ اپنے بندے کو، اپنے عبد کو زمینی سیر کرائی۔ لیلن میں تنوین جو ہے قلت کی ہے، یعنی تھوڑے سے حصے رات میں۔ مسجد الحرام، یہ کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، جو مکہ مکرمہ کی مسجد تھی، قدیم زمانے سے یہ مسجد چلی آ رہی تھی، اس کا نام ہے المسجد الحرام۔ وہاں سے سیر کرائی مسجد دور والی تک، مسجد اقصیٰ کہتے تھے، دور والی مسجد کہتے تھے، بیت المقدس کی جو مسجد ہے جہاں انبیاء علیہم السلام کے لیے وہ قبلہ مقرر کیا گیا تھا۔ پہلے تمام انبیاء اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ مکرمہ میں 13 سالہ آپ کا اعلان نبوت کے بعد، اور پھر مدینہ منورہ میں تقریباً 16 مہینے آپ اسی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ بعد میں پھر حکم آیا اللہ کی طرف سے مسجد الحرام یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا۔ مسجد الاقصیٰ الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد ہے جس کے ارد گرد ہم نے بہت برکت ڈالی ہے۔ لنوریہ من آیاتنا، کس لیے یہ سیر کرائی؟ تاکہ ہم اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یہ تو اسراء کا تذکرہ ہوا ہے اس میں، اور معراج کا تذکرہ ایک دوسرے موقع پہ اللہ رب کریم نے فرمایا ہے کہ ہم نے جو حقائق آپ کو دکھائے ہیں، رؤیا التی اریناک الا فتنۃ للناس، وہ ہم لوگوں کو آزمانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو اس آیت میں اشارہ ہے جس کی تفصیلات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حدیث مبارک میں ارشاد فرمائیں کہ میں مکے میں ام ہانی کے گھر میں سویا ہوا تھا، اور جبریل فرشتہ ان کے ساتھ ایک اور ساتھی وہ آئے، انہوں نے مجھے اٹھایا نیند کی حالت میں، اور مسجد الحرام کعبۃ اللہ کے قریب جہاں حتیم ہے اس میں لے آئے۔ وہاں آپ کا سینہ کھولا گیا، اس میں نور اور حکمت بھر دیا گیا، اور اس پھر بند کر کے براق پہ آپ کو سوار کیا گیا۔ براق فرماتے ہیں کہ ایک گھوڑے کی قسم کا کوئی سواری تھی، وہ انتہائی تیز رفتار اور انتہائی خوبصورت۔ مجھے اس پہ بیٹھنے کے لیے کہا گیا، میں بیٹھنے لگا تو اولاً تو گھوڑا بدکا تھوڑا سا۔ جبریل نے کہا براق ایک ایسی عظیم ہستی تیرے اوپر سوار ہونا چاہ رہی ہے کہ آج تک تیرے اوپر اس انداز کی کسی ہستی نے سواری نہیں کی ہے۔ اس کا یہ کہنا تھا تو وہ پسینہ پسینہ ہو گیا اور خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا۔ میں اس پر سوار ہوا اور پھر تیزی کے ساتھ وہاں سے گئے۔ چنانچہ زمینی سیر میں آپ نے کئی قافلے دیکھے قریشیوں کے راستے میں آتے جاتے۔ مسجد الاقصیٰ پہنچ گئے، وہاں سے پھر عروج شروع ہوا اوپر کی طرف، پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے پہ، پھر تیسرے پہ۔ وہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جبریل نے پہلے دروازے پہ جا کے لفظ جو وہاں ہیں دروازے پہ کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی بلا اجازت نہیں جا سکتا، اور یہ آسمان دنیا اتنا اونچا ہے کہ جو کچھ آپ لوگوں کو نظرتا ہے یہ سب اس سے نیچے ہے۔ انا زینا السماء الدنیا بمصابیح، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان دنیا کو ان چراغوں کے ساتھ خوبصورت بنایا ہے، مزین بنایا ہے۔
بزینۃ الکواکب دوسرے مقام پہ ہے۔ یہ کواکب، یہ تارے، یہ سب آسمان دنیا کے نیچے ہیں اور یہ اس کے لیے خوبصورتی بنائے گئے ہیں۔ کیا مقاصد ہیں ان کی تخلیق میں اللہ کے ہاں وہ خوب جانتا ہے۔ جو ہمیں بتایا گیا ہے، ایک تو یہ بتایا گیا کہ تاروں میں اللہ نے ایسی چیزیں پیدا کر دی ہیں کہ شیاطین اوپر چڑھتے ہیں تو ان کو شعلے لگتے ہیں، نیچے بھاگ آتے ہیں یا جلا دیے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ مقصد بتایا گیا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان اس زمین پہ اندھیرے کے وقت میں، راتوں کے اوقات میں ان تاروں کو دیکھ کے راستے اپنے لیے متعین کرتے ہیں، یہ بتائے گئے ہیں، یا اوقات کا تعین ان سے ہوتا ہے۔ یہی مقاصد بتائے گئے ہیں ان تاروں کے جو ہمارے ساتھ متعلق ہیں۔ ان میں انسانوں کی قسمت کا تعلق، صعود اور نحس کے حوالے سے بحثیں جو علم نجوم کے ماہرین بیان کرتے ہیں، ان تمام کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسترد کیا ہے اور فرمایا کہ یہ خود ساختہ باتیں ہیں، جعلی باتیں ہیں اور ان میں اکثر جھوٹ ہوتا ہے۔ اس حد تک اکثر جھوٹ ہوتا ہے کہ شیاطین اوپر جا کے بادلوں والی فضا میں یا اس سے اوپر والی فضا میں فرشتوں کی باتیں سنتے ہیں۔ فرشتوں کو بتایا جاتا ہے کہ زمین میں فلاں جگہ یہ کام ہوگا، فلاں جگہ یہ کام کرو، فلاں جگہ بارشیں دو، فلاں جگہ یہ کام کرو۔ ان کے ذمہ ڈیوٹیاں ہیں۔ یہ ڈیوٹیاں، یہ باتیں سن کے یہ شیاطین نیچے بھاگتے ہیں اور اپنے ساتھی انسان جو ان کا کام کرتے ہیں شیاطین کا، اور شیاطین انہیں باتیں بتاتے ہیں، ان کے کان میں آ کے وہ بات سچی ڈالتے ہیں کہ یہ بات ہونے والی ہے زمین پہ۔ اس کے ساتھ 100 جھوٹ اور بھی ملا دیتے ہیں۔ لفظ وہاں 100 جھوٹ کا ہے کہ ایک سچ کے ساتھ 100 جھوٹ ملا دیتے ہیں، اور پھر جب واقعات میں وہ ایک بات ہوتی ہے تو اس بات کی بنا پر کہتے ہیں دیکھو نا فلاں موقع پہ فلاں کاہن نجومی نے یہ بات بتائی تھی، سچی نکلی، لہٰذا اس کی ساری باتیں سچ ہوتی ہیں۔ اس کے 99 جھوٹ بھی پچ جاتے ہیں اسے ایک سچ کی بنیاد پہ۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متنبہ فرمایا کہ یہ کاہن اور نجومیوں کی باتوں پہ تسلیم نہ کیا کرو، یہ جھوٹ بولتے ہیں اور شیاطین کا عمل دخل ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ قیامت کے دن ارشاد ہوگا انسانوں اور جنوں میرے سامنے آؤ، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اللہ کی نافرمانیوں میں کیوں کیا؟ انسان کہیں گے کہ اللہ انہوں نے ہماری امداد کی تھی، یہ ہمیں باتیں بتاتے تھے، ہم ان کا کام کرتے تھے۔ شیاطین کے ساتھ مل کے جو لوگ کام کرتے ہیں بالعموم پلید رہتے ہیں وہ، اور نمازوں کے قریب نہیں جاتے، گندے کام کرتے ہیں، گندے کام لوگوں سے کراتے ہیں، بیہودہ انداز میں ان کی تعویذ نویسیاں ہوتی ہیں۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں کافی باتیں اور بتانی چاہتا ہوں آپ کو۔ تو وہ غلیظ ترین مواد ان لوگوں کا معاشرے میں وہ پھیلاتے ہیں۔ تو انسان کہیں گے اللہ انہوں نے ہمارا کام کیا تھا، یہ ہمارا کام کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں تم دونوں راہ سے بھٹکے ہوئے فرشتوں پکڑو ان سب کو اور جہنم میں پھینک دو۔ یہ قرآن مقدس کا بیان ہے، ایک مقام پہ غالباً 7ویں پارے میں ہے۔ بہرحال پہلے آسمان پہ دروازہ کھل گیا جب ان کو بتایا گیا کہ جبریل کے ساتھ رسول اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اوپر سے آواز ایک بوئس ہے، مبعوث ہو گئے ہیں۔ فرمایا ہاں، دروازہ کھل گیا، اوپر چلے گئے، پھر دوسرے بھی اسی طرح، تیسرے بھی اس طرح، 7واں آسمان سے پھر اوپر، حتیٰ کہ صحیح مسلم کی روایت میں ظہرت المستویٰ، میں مستویٰ کے سامنے ہو گیا۔ وہاں اللہ رب کریم سے براہ راست باتیں ہوئیں۔ کیا مکالمہ ہوا اللہ جانے اور اس کا رسول جانے۔ ہمیں جو بتایا گیا وہ یہ کہ 50 نمازیں فرض ہو گئیں، 50 نمازوں کی فرضیت کا بیان ہوا۔ یہ میں صحیح ترین روایات آپ کے سامنے لا رہا ہوں۔ جن روایتوں میں کمزوریاں ہیں، بہت سی باتیں بیچ میں ملا دی گئی ہیں، وہ میں بیان نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ تو 50 نمازیں فرض ہو گئی ہیں، وہ لے کے آپ نیچے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے جب گزرے تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا تحفہ لائے ہو؟
اللہ کی طرف سے کیا حکم ملا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں فرض ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ 50 نمازیں تیری امت نہیں پڑھ سکے گی۔ میرا تجربہ انسانوں کے حوالے سے 2 نمازیں فرض تھیں میری امت پر، وہ 2 بھی نہیں پڑھتے تھے۔ آپ اللہ رب کریم کی طرف مراجعت فرمائیں اور اس میں تخفیف کرائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مراجعت فرمائی، اللہ نے تخفیف کر دی۔ کچھ روایتوں میں بڑا اختصار ہو گیا ہے کہ آدھی نمازیں پہلے ختم کر دی گئیں پھر آدھی، کچھ میں ہے کہ 10 ختم ہوئیں پھر 10 پھر 10 پھر 10۔ ایک مفصل روایت میں ہے کہ 5 نمازیں پھر 5 پھر 5 پھر 5 پھر 5، اس طریقے سے 5 نمازیں کم ہوتی آئیں، بالآخر 5 نمازیں ٹھہر گئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی مشورہ دیا کہ آپ 5 میں بھی تخفیف کرائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بہت تخفیف کرا چکا ہوں، مجھے اب شرم آتی ہے، میں اللہ کو سے عرض نہیں کرتا، تو میں 5 ہی مجھے تسلیم ہے، میری امت 5 انشاءاللہ پڑھے گی۔ تو اللہ کی طرف سے اس وقت اعلان ہوا کہ میرے نزدیک بات تبدیل نہیں ہوتی، ما یبدل القول لدی، میرا جو حکم ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ فرض تمہارے ذمہ 50 ہیں، لیکن میں نے تخفیف کر دی ہے، 5 پڑھنا، ایک نماز کی جگہ 10 نمازیں تمہاری لکھی جائیں گی۔ 5 پڑھو گے تو 50 تمہاری اللہ کے ہاں تحریر ہو جائیں گی، کیونکہ کم سے کم ایک نیکی 10 نیکیاں بنتی ہیں، تو ایک نماز پڑھیں گے تو 10 نمازیں بن جائیں گی، اور 5 نماز پڑھنے سے 50 نیکیاں ہو جائیں گی۔ یہ لے کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، زمین پہ آ کے اعلان کیا یہ 5 نمازیں فرض ہو گئی امت پر۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس قریشی جماعت پہنچ گئے۔ جب آپ نے یہ اعلان کیا، کہنے لگے ابو بکر آج ہم ایک ایسی بات لائے ہیں تیرے ساتھی کی کہ تو خود بھی نہیں مانے گا۔ انہوں نے فرمایا کیا بات ہے؟ کہنے لگے بات یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں یہاں مکے سے چلا بیت المقدس تک اور پھر وہاں سے آسمانوں پہ گیا۔ آسمانوں کا تو ہمیں پتہ نہیں ہے، یہ بیت المقدس تک جانا آنا ایک ہی رات میں یہ کیسے ممکن ہے؟ ہم سفر کرتے ہیں، اونٹوں پہ سفر ہوتا ہے، مہینے لگ جاتے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک ہی رات میں وہاں تک ہو آیا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا یار تم غلط بیانی تو نہیں کر رہے، جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ انہوں نے کہا ہم جھوٹ نہیں بولتے، سچ کہہ رہے ہیں، چل ہم پوچھوا دیتے ہیں، ہمارے ساتھ چل۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا دیکھو بات سنو، اگر انہوں نے کہا تو پھر ٹھیک ہے، سچ ہے، میں مانتا ہوں کہ واقعی وہ گئے ہیں۔ اپنا سا منہ لے کے وہ لوگ چلے گئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق کا ایمان انتہائی مضبوط ہو گیا۔ اسی وقت سے ان کو الصدیق کا لقب ملا کہ وہ اللہ کے نظام کو، اللہ کے رسول کی بات کو، چاہے ان کی عقل میں آئے یا نہ آئے، آپ کے کہنے کی بنیاد پہ مان لیتے تھے کہ ٹھیک ہے، انہوں نے جو فرمایا درست ہے۔ یہ ہے معراج کا واقعہ جو کتب احادیث میں مروی ہے۔ اس میں جنت کی سیر، اس میں نار جہنم کی سیریں یہ بھی آتی ہیں، وہ لمبے مضامین ہیں، وہ میں کئی بار آپ کو وقتاً فوقتاً بتاتا رہتا ہوں۔ اس وقت میں کچھ مزید مسائل آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات چلی ہے تو ان کی عظمت اور ان کا مقام ایک اور روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے۔ ایک موقع پہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اصبح منکم صائما، میرے ساتھیوں تم میں آج روزے دار کون ہے؟ من اصبح منکم صائما، حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا جناب مجھے روزہ ہے۔ آپ نے فرمایا من تابع منکم الیوم جنازۃن، جتنے ساتھی مسجد میں بیٹھے ہو تم میں کون ہے جو جنازے کے ساتھ آج گیا ہو، کسی میت کو دفنانے کے لیے ساتھ گیا ہو، وہ بتاؤ کون ہے؟ سیدنا ابوبکر صدیق فرمانے لگے اتفاق ایسا ہے کہ میں گیا تھا جی، فلاں آدمی فوت ہو گیا تھا تو اس کو دفنانے کے لیے میں بھی ان ساتھیوں کے ساتھ گیا تھا۔ تیسری بات آپ نے پوچھی من اطعم الیوم مسکینا، تم میں سے کون ہے جس نے آج سویرے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہو؟ سیدنا ابوبکر صدیق بول پڑے، فرمایا وہ بھی میں ہوں۔
آج میں نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو ایک اور بات بھی بتاؤ، تم میں سے کس نے کسی ایک بیمار کی تباہ پرسی کی ہے آج کے دن؟ سیدنا ابو بکر صدیق بولے، کوئی ساتھی نہ بولا، کہنے لگا وہ بھی میں نے کیا ہے، میں فلاں بیمار آدمی اس کی تباہ پرسی کر کے آ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانا مجتمعہ فی امرئ الا دخل الجنہ، یہ چیزیں جس انسان میں اکٹھی ہو جائیں کہ ایک دن میں اتنی نیکیاں اس سے ہو جائیں، اللہ اس کو ضرور بہشت میں داخل کرے گا۔ یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے لیے خوشخبری مل گئی بہشت کی۔ اور بھی کئی مقامات پہ خوشخبریاں ملی ہیں انہیں، لیکن اس موقع پہ ان کی نیکیوں کے صلے میں ملی ہیں، اس لیے ہمیں ان نیکیوں کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ یہ کیسی نیکیاں ہیں؟ ایک روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے جو جنت میں جانے کا، جنت میں داخل ہونے کا سبب بنے گا۔ نفلی روزہ مراد ہے، فرض روزہ مراد نہیں۔ دوسرا، جنازہ میں شرکت کرنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے، اس کو سیدنا ابو بکر صدیق نے اظہار فرمایا اور بہشت کی خوشخبری لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کے ساتھ جانے کے حوالے سے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو شخص جنازے کے ساتھ جاتا ہے اور دعائے مغفرت کرتا ہے میت کے لیے، اس کے لیے اتنا نیکی بن گئی، اتنا نیکی بنی جتنا ایک پہاڑ ہوتا ہے، اور اگر دفنانے تک ٹھہرا رہے تو یوں سمجھے 2 پہاڑ جتنی اس کی نیکیاں بن گئی وزن دار۔ اتنی نیکیاں اس شخص کی، اس کے کھاتے میں اللہ رب کریم کے ہاں جمع ہو جاتی ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں بڑی نیکیاں بنتی ہیں اللہ کی جناب میں، کیونکہ اس میں مقصد ہے اللہ کی رضا جوئی، اور جہاں اللہ کی رضا جوئی نہیں نا، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں بھی بڑی بن جاتی ہیں۔ مثلاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر میں کتا رکھتا ہے، کتا شکار کے لیے نہیں، کتا گھر کی حفاظت کے لیے نہیں، کتا کھیتی کی حفاظت کے لیے نہیں، جانوروں کی حفاظت کے لیے نہیں، ویسے رکھتا ہے اپنے گھر کتا شوقیہ یا کتے لڑانے کے لیے رکھتا ہے، اس آدمی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ جس طرح کہ ایک بہت بڑا خزانہ اس کا لوٹ لیا جائے نا اور برباد ہو جائے کنتار اس کا، اس طرح اس کی نیکیاں ختم ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو کوتاہی ایک ہے، لیکن نیکیاں اس کی روزانہ کی صورت میں برباد ہو رہی ہیں، اس کی نیکیاں جو کرتا ہے وہ سب برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایاکم و محقرات الذنوب، تم معمولی سمجھے ہوئے کوتاہیاں، معمولی سمجھی ہوئی گناہ، ان سے احتراز کی کوشش کرو، ان سے بچنے کی کوشش کیا کرو، تاکہ تم اپنی نیکیوں کو محفوظ کر سکو۔ نیکیوں کا تحفظ اس طرح ہوتا ہے کہ برائیوں سے انسان اجتناب کرتا رہے، اور یہ نیکیاں ایک دوسرے سے مل کر کارگر بھی تب ہوتی ہیں جب زندگی سے برائیاں نکلتی چلی جائیں۔ دیکھو اللہ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے۔ حدیث مبارک میں آتا ہے کہ 2 جملے بھاری ہیں میزان میں، رحمان کو پیارے ہیں، زبان پہ آسان ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، لیکن یہ عظمت، یہ ثواب کس کو ملتا ہے؟ اس کو ملتا ہے جس کے اعمال صالح زندگی میں ہیں، ساری زندگی جو بدعملی میں گزار رہا ہے اور پھر کہتا رہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کے یہ جملے یہیں رہ جائیں گے، اوپر نہیں جائیں گے۔ قرآن مقدس فرماتا ہے الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، اللہ کی طرف پاک کلمے جاتے ہیں لیکن عمل نیک جو ہیں وہ اوپر لے جاتے ہیں۔ پاک کلمے جو بولتے ہو نا، یہ اللہ تک پہنچتے ہیں، اللہ کا ذکر اللہ کے پاس جاتا ہے کہ فلاں بندہ میرا ذکر کر رہا ہے، لیکن وہاں لے جانے والے کون ہیں؟ العمل الصالح یرفعہ، انسان کے نیک اعمال یہ ان پاک کلمات کو لے جاتے ہیں۔ عملی زندگی تباہ ہے، عملی زندگی برباد ہے،
پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، لیکن وہ صرف ذکر اذکار کر لے کسی وقت اور کہے جی میں بڑا ولی اللہ بن گیا ہوں، یہ بات اس طرح نہیں ہے۔ اعمال صالحہ اور اذکار یہ مل کے اللہ کی رضا جوئی حاصل کرتے ہیں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حوالے سے نیکیوں میں ایک نیکی فرمائی، سب سے بہتر خیرات لکھا صفی ہے، یعنی وہ اونٹنی جو دودھ دیتی ہے وہ کسی کے حوالے کر دی جائے۔ عربوں میں چونکہ اونٹنیاں عام تھیں اس لیے آپ نے اونٹنیوں کا نام لیا کہ اس اونٹنی سے فلاں گھر وہ اپنی روزی بنائیں گے اور بچوں کو وہ دودھ پلائیں گے، اس نیت سے جو اونٹنی دیتا ہے۔ یا فرمایا وشات الصفی، بکری دیتا ہے کسی کو، اسی میں گائے آ جائے گی۔ اور تغدو بعناء و تروح بعناء، جو ایک برتن بھر کے دودھ سویرے دیتا ہے یہ جانور اور دوسرا شام کو دیتا ہے، ایسا دودھ پینے کے لیے دیا جائے، چاہے اس کی ملکیت نہ بنائے تو بھی یہ افضل ترین صدقہ ہے، افضل ترین خیرات ہے۔ ایک اور بات فرمائی کہ جو آدمی ایسا درخت لگاتا ہے جو پھلدار ہے یا سایہ دار ہے یا کھیتی کاشت کرتا ہے اور کھیتی میں خوراک بنتی ہے، اس سے انسان کھائیں گے، پرندے کھائیں گے، جانور کھائیں گے، تو اس کے لیے صدقہ بنتا رہے گا۔ کھیتی تیار کی کسی آدمی نے کاشت کر کے، یا درخت لگایا یا درخت سایہ دار بنایا، اور جتنی مخلوق نے اس سے فائدہ حاصل کیا، اس لگانے والے کو خیرات اس کی بنتی رہے گی اور یہ صدقہ اس کے لیے بنتا رہے گا۔ جناب سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں۔ سعد بن ابی وقاص بہت بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے 10 آدمیوں کو نامزد کر کے فرمایا تھا کہ یہ بہشتی ہیں، ان میں سعد کا نام بھی ہے۔ مکے کے تھے، قریشی تھے، 10 صحابہ کرام جن کو ایک مجلس میں بیٹھ کے آپ نے اعزاز بخشا تھا کہ یہ جنتی ہیں، 10 کے 10، ان میں جناب سعد کا نام بھی ہے۔ ان کی والدہ محترمہ فوت ہو گئیں تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ای صدقت افضل، یا رسول اللہ سب سے بہتر خیرات کون سی ہے؟ پہلے تو پوچھا تھا یہ کہ ماں کی طرف سے میں اگر کوئی خیرات کروں میری اماں کو اس کا ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں ملے گا۔ دوسرا سوال کیا اس نے ایو صدقت افضل، پھر کون سی خیرات یا رسول اللہ سب سے بہتر ہے؟ فرمایا ماں، پانی کا انتظام کر دے، جس کو جانور پئیں، پرندے پئیں، انسان پئیں، پانی کا انتظام کر دے۔ فحفر بئرن، حضرت سعد نے کنواں کھدوایا، وقال هذه لأم سعد، اور اعلان کر دیا کہ اس کنویں کو میں وقف کرتا ہوں۔ پہلے زمانے میں کنویں کے پانی فروخت ہوتے تھے، آج کل بھی پانی فروخت ہو رہا ہے جو صاف شدہ ہے، بہت سارے لوگ فروخت کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ فری بھی پہنچا رہے ہیں جن کو اللہ طاقت دیتا ہے اور وسعت دیتا ہے۔ تو اس نے عرض کی کہ حاضر لأم سعد، یہ میں وقف کرتا ہوں اپنی اماں ام سعد کے لیے۔ تو یہ سب سے بہتر نیکی ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی۔ ایک اور حدیث سنیے، ایما مسلم کسا مسلمن ثوبن، جو مسلمان کسی مسلمان بھائی کو کپڑا پہناتا ہے، کساہ اللہ من خضر الجنہ، اللہ اس کو بہشت کے سبز کپڑے پہنائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ أَطْعَمَ مُسْلِمًا فِي عَلَى جُوعٍ، جو مسلمان کسی بھوکے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ من ثمار الجنہ، اللہ اس کو بہشت کے پھل کھلائے گا۔ وَأَيُّمَا مُسْلِمٍ سَقَى مُسْلِمًا عَلَى ظَمَإٍ، جو پیاس بجھانے کے لیے کسی مسلمان کو پانی دیتا ہے، سقاہ اللہ من الرحیق المختوم، اللہ اس کو اعلیٰ ترین شراب رحیق مختوم بہشت کی عطا کرے گا۔ یہ سنن ابی داود کی روایت ہے
اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ مَشَّیْءُ الَّذِی لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وہ کون سی چیز ہے جس کا انکار نہیں کرنا چاہیے، کوئی مانگے تو اس کو دینی چاہیے، وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے فرمایا وہ ہے پانی۔ مَشَّیْءُ الَّذِی لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وہ کون سی چیز ہے جس کا انکار کرنا درست نہیں؟ آپ نے فرمایا الماء، پانی کا انکار نہ کرو، اگر کوئی پینے کے لیے پانی مانگتا ہے تو اس کو پانی مہیا کر دو۔ قال مَشَّیْءُ الَّذِی لَا يَجُوزُ مَنْعُهُ، جناب دوسری اور چیز بتائیں، وہ کیا چیز ہے جس کو منع کرنا درست نہیں؟ فرمایا الملح، نمک یہ بھی نہ روکو، جس کو ضرورت ہے اسے مہیا کر دو۔ اس نے پھر تیسری دفعہ پوچھ لیا مَشَّیْءُ الَّذِی لَا يَحِلُّ مَنْعُهُ، وہ کون سی چیز ہے جس کا منع ناجائز ہے؟ آپ نے فرمایا کیا چیز بتاؤں؟ ان تفعلوا الخیر فهو خیر لہ، جو بھی اچھا کام کرو گے وہ اچھا کام کرتے رہو، یہ سب خیر لک، سب تیرے لیے بہتر ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احیا ارضا میتۃ، جس شخص نے ایک ویران زمین کو آباد کیا جو کسی کی ملکیت میں نہیں تھی، پہلے زمانے میں ایسی زمینیں ہوتی تھیں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہوتی، وہ قوم کی ملکیت میں قرار پاتی تھیں، اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم یہ دیا تھا کہ جو اسے آباد کر لے گا یہ رقبہ اسی کا بن جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ نے یہ ارشاد فرمایا جو کسی ویران زمین کو آباد کرتا ہے، فیہا فاکل منہا، تو اس کو جو چیزیں استعمال کریں گی، العافیہ روزی تلاش کرنے والی چیزیں، فہو لہ صدقۃ، یہ اس کے لیے خیرات بن جائے گی۔ جتنا یعنی اس نے آباد کر لی اور جتنا مدت تک وہ آباد رہی، اس میں جو شخص بھی مالک بنتا چلا گیا تو پہلا آباد کرنے والا اس رقبے کا اس کو اس میں سے اجر ملتا رہے گا۔ ایک اور صحابی نے کہا یا رسول اللہ ای صدقۃ افضل، کون سی خیرات سب سے بہتر ہے؟ آپ نے فرمایا جہد المقل، جس کے پاس کچھ نہیں، وہ محنت مزدوری کر کے کماتا ہے، حلال کی روزی ہے، اس میں سے وہ خود بھی کھائے اور دوسرے بھائی کو بھی کھلائے، یہ سب سے بہتر خیرات ہے۔ وابدأ بمن تعول، پہلے اس پہ شروع کر جس کی تو عیالداری کرتا ہے، پہلے اسے کھلا، جو تیری کفالت میں ہے، تیری ذمہ داری میں ہے، جو بچے، پہلے ان پہ خرچ کر، پھر تو دوسروں پہ خرچ کر۔ الصدقۃ علی المسکین صدقہ وہی علی ذی الرحم صدقہ والصلہ، ایک آدمی کسی مسکین کو خیرات کرتا ہے، عام مساکین کو دیا تو یہ خیرات بنے گی، اگر مسکین قرابت دار ہے، رشتہ دار ہے، تو دو فائدے ہیں، ایک صدقہ بن جائے گا، دوسرا صلہ رحمی ہوگی، ڈبل ثواب مل جائے گا۔ تو یہ روایات اور حدیث میں نے عرض کی ہیں اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی تمہارے مالوں میں حق ہے۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، صرف ہم زکوٰۃ پہ ہی نہ ٹھہرے رہیں کہ زکوٰۃ دے دیں گے، بہت سے بدبخت تو زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، بہت سے زکوٰۃ دے دیتے ہیں لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے مالی حق ادا کر دیا۔ آپ نے فرمایا زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہیں، وہ بھی ادا کیا کرو۔ آئیے ذرا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، قرآن مقدس فرماتا ہے، اس کی توضیح کرتے ہیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیز خرچ نہیں کرو گے اس وقت تک تم بر، نیکی اور اچھائی کو نہیں حاصل کر پاؤ گے۔ یہ آیات مبارکہ جب نازل ہوئیں تو ایک صحابی جن کا نام ابو طلحہ تھا، ابو طلحہ کے اسلام کی بات بھی میں آپ کو سنا دوں۔ حضرت ام سلیم انصاریہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام سن کے مسلمان ہو گئیں۔
ان کا اسلام انتہائی پختہ، انتہائی مضبوط۔ گھر گئیں، خاوند کو کہا، مالک تھا ان کے خاوند کا نام، کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں، تو بھی اسلام قبول کر لے۔ اللہ کے رسول کا پیغام یہ واقعی وہی پیغام ہے جو یہ یہودی بتایا کرتے ہیں کہ ایک نیا نبی آنے والا ہے، یہ انہی کا پیغام ہے، تسلیم کر لے تو۔ وہ کہنے لگا میں نہیں مانتا، یہ تو کہ نیا مذہب پیش کر رہا ہے، باپ دادے کے مذہب کے خلاف ہے، بت پرستی اس میں نہیں ہے۔ ہمارے آبا اجداد تو بتوں کو پوجتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، میں کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ مائی بضد ہو گئی کہ نہیں چھوڑنا پڑے گا تجھے۔ وہ بھی بضد ہو گیا کہ نہیں میں تیرے مذہب پہ نہیں آتا۔ اس نے کہا پھر میرے مذہب پہ نہیں آتا تو میرا تیرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ وہ ناراض ہو کے وہاں سے چلا گیا۔ اس کے ذہن میں تھا بیوی ہے، ناراضگی دکھاؤں گا آپ ٹھیک ہو جائے گی۔ وہ وطن چھوڑ کے شام میں چلا گیا، اتفاقاً وہاں بیمار ہوا اور مر گیا۔ مدینے میں اطلاع پہنچی کہ مالک فوت ہو گیا وہاں۔ ام سلیم، اب ان کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اسلام نکاح تو پہلے ہی ٹوٹ گیا تھا اسلام لانے کی وجہ سے کہ وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، نکاح ختم تھا اسی وقت سے۔ تو ام سلیم کے پاس پیغام آنا شروع ہوئے نکاح کے لیے۔ ابو طلحہ نے پیغام بھیجا کہ ام سلیم میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ ابو طلحہ بہت امیر آدمی تھے، رقبے تھے ان کے، باغات تھے مدینے میں۔ ام سلیم کہنے لگی کہ نہیں میں تیرے ساتھ نکاح اس طرح نہیں کرتی، میری ایک شرط ہے، اسلام قبول کر۔ وہ بھی اس وقت غیر مسلم تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میں بیوی کی وجہ سے اسلام قبول کروں، یہ میں نہیں کرتا۔ کہنے لگی نہیں کرتا تو پھر میں تیرے ساتھ کوئی عقد نہیں، میرا کوئی تعلق نہیں، میں نکاح نہیں کرنا چاہتی۔ بعد میں وہ راضی ہو گیا کہ چلو میں تیرے مذہب پر آتا ہوں، تیرے نبی کی باتیں مجھے سنوا۔ چنانچہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پیغام سنایا، وہ پیغام انہوں نے مان لیا۔ اب نکاح کا مرحلہ آیا تو اس نے پوچھا حق المہر کیا لے گی؟ اس نے کہا حق المہر یہی ہے کہ تم مسلمان ہو گیا، مجھے اور حق المہر کی ضرورت نہیں ہے۔ تو حق المہر اس نے معاف کر دیا اور اس کے اسلام کو ہی حق المہر قرار دیا گیا۔ یہ دونوں میاں بیوی انتہائی مخلص مومن تھے، اعلیٰ ترین درجے کے ایمان ان کا تھا دونوں کا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر پلے، کیونکہ باپ چھوٹا سے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اور سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم معروف ہیں، 9 سال تک آپ کی خدمت کرتے رہے، احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ بیان کرتے ہیں۔ تو آیت جب نازل ہوئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حضرت ابو طلحہ تشریف لے آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت تک میں، یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا کہ نیکی تمہاری نہیں بنے گی جب تک تم اپنی پسندیدہ چیز خرچ نہ کرو۔ میری جائیداد میں سب سے اعلیٰ سب سے پسندیدہ یہ فلاں باغ ہے جو یہ مسجد کے سامنے کھڑا ہے، جس میں آپ بھی وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہو۔ میٹھا پانی تھا اس کا، بہت اس میں درخت تھے کھجوروں کے، دیگر چیزوں کے پھلدار درخت بھی موجود تھے۔ تو یہ میں آپ کو دیتا ہوں، آپ جہاں مرضی ہے اسے خرچ کریں۔ آپ نے فرمایا ابو طلحہ تیری خیرات قبول ہے، تم خود اسے اپنے قرابت داروں میں تقسیم کرو، جو تمہارے قرابت دار ہیں، رشتے والے ہیں، ان میں ایک تقسیم کر دے تاکہ ان کی روزی بنے، ان کی کفالت بنے۔ چنانچہ 4 رشتہ داروں میں انہوں نے ڈھونڈ کے تلاش کر کے وہ مال پورا کا پورا باغ جو ہے نا ان کو عطا کر دیا تھا، دے دیا تھا۔ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہ عملی ثبوت پیش کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ اب ہم یہ سوچیں کہ ہم نے جائیداد بنا لی ہے، اتنی جاگیریں بن گئی ہیں، اتنے رقبے بن گئے ہیں، اتنی دکانیں بن گئی ہیں، اتنی ثروت بن گئی ہے، خوراک سے بھی بہت زیادہ ہے، اور زکوٰۃ بھی چلو دے دیتے ہیں، عشر دے دیتے ہیں، بس کافی ہے۔ اتنا ہی کافی نہیں، بلکہ نفلی خیراتیں بھی کرو،
اس میں بالخصوص اپنے قرابت داروں کا خیال کرو، اس میں بالخصوص پانی کا مسئلہ ہے بڑا اس وقت ہمارے ملک میں، ہر جگہ تقریباً صاف ستھرے پانی مہیا کرنے میں اپنا پیسہ لگاؤ، یہ بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، دنیا میں بھی اس کا اللہ رب کریم فائدہ دیتے ہیں، آخرت میں بھی فائدہ ملے گا۔ یہ میں ترغیب اس لیے دلا رہا ہوں کہ یہ مخلوق کی اعلیٰ ترین خدمت ہے اس وقت، کسی کو صاف ستھرا پانی مہیا کر کے دینا۔ اللہ رب کریم ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ دنیا کمانے کے لیے یا دنیا حاصل کرنے کے لیے، رقبے حاصل کرنے کے لیے، جائیدادیں بنانے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے مقدمے بازیاں یہ سب چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ سارا مال ساری جائیداد یہیں پڑی رہیں گی۔ آپس کی قرابت داریاں، آپس کی رشتہ داریاں، ان کو کیوں خراب کرتے ہو؟ جس کا جو حق بنتا ہے اس کو دو، اپنی آخرت سرخرو کرو، آخرت کی سرخروئی حاصل کرو۔ یہ پیغام ہے معراج کا۔ میں نے یہ ساری باتیں معراج کے حوالے سے یوں ہی نہیں کی ہیں۔ ہم صرف اس بات پہ راضی ہو جائیں کہ ہمارے رسول عظیم تھے، عرش پہ ہو آئے، آسمانوں کو عبور کر گئے، صرف اس بات پہ خوش رہیں کہ ہمارے رسول کی عظمتیں ہیں، یہ کافی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہمیں خود بھی اونچا بننا پڑے گا۔ ان کی تلقین یہی ہے، معراج کا پیغام یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کو انسان سمجھیں، قرابت داروں کو حقوق کا خیال کریں، ایک دوسرے کے ساتھ الجھاؤ کی کوشش نہ کریں، بالخصوص جائیداد کے حوالے سے، چند ٹکے کے حوالے سے قرابت داریاں ختم کر دیں، ایک دوسرے سے بولنا چھوڑ دیں، صرف اس کی وجہ سے، پیسے کی وجہ سے۔ یہ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ چند دن کی زندگی ہے، اچھے انداز میں گزار لو، بہتر ہے۔ چاہے کوئی ارب پتی ہے، کروڑ پتی تو آج کل کوئی معنی ہی نہیں رکھتا، ارب پتی ہے کوئی، چاہے کوئی روزانہ 100 روپیہ کماتا ہے، زندگی تو میرے خیال برابر ہی گزار رہے ہیں۔ بلکہ میرے خیال میں جو 100 روپے 200 روپے کماتا ہے نا، وہ آرام میں ہے، اور رات کو آرام سے سوتا ہے، سکون سے سوتا ہے۔ لیکن جو ارب اور کروڑوں والا ہے جو ہے وہ پریشان ہے، اس کو پریشانی ہوتی ہے کہ فلاں جائیداد کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، اس میں ہزاروں مسائل اور اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، وہ بے چینی میں ہے، اطمینان نہیں ہے۔ اطمینان ہے ان کو جو 2 روٹی کھا کے آرام سے سو جاتے ہیں، 2 کپڑے اور روٹی ہی کھانی ہے، یہی ہے مقصد ہے زندگی۔ اگر جائز طریقے سے، حلال طریقے سے آپ کو دستیاب ہے روزی تو اس پہ اکتفا کریں، زیادہ آتی ہے تو اس میں اللہ کے بندوں کو شریک کریں، اللہ کی مخلوق کو شریک کریں، تاکہ اللہ رب کریم کے رضا حاصل ہو اور زندگی اچھی بنے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔